السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ایک سوال یہ ہے کہ وحشی جانور یعنی جنگلی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے وغیرہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھریلو یعنی پالتو جانور اور جنگلی جانور دونوں سے مل کر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پالتو جانور اور جنگلی جانور دونوں سے مل کر بچہ پیدا ہوا تو دیکھا یہ جائے گا کہ پالتو جانور نر ہے یا مادہ۔ پالتو جانور مذکر ہے یا مؤنث؟ تو اگر پالتو جانور مؤنث ہے، مادہ ہے، اور جنگلی جانور نر ہے، مذکر ہے، اور ان دونوں سے مل کر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اس کا عکس ہے یعنی جنگلی جانور مادہ ہے، مؤنث ہے، اور گھریلو یعنی پالتو جانور نر ہے، مذکر ہے، پھر ان دونوں سے مل کر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جانوروں میں اعتبار مادہ کا ہوتا ہے، مؤنث کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، مذکر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اور قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں: اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ گائے کے تحت بیل، بھینس، پڈا، پڑیا سب آ جاتے ہیں، اور بکری کے تحت بھیڑ، دمبا آ جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو تینوں قسم کے جانور میں اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہو، اور گائے، بیل، بھینس، پڈا، پڑیا 2 سال کے، بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال کا، اس سے کم عمر نہ ہو۔ اگر اس سے 1 دن بھی عمر کم ہوئی تو قربانی نہ ہوگی۔ ہاں اگر زیادہ ہے یعنی اونٹ 5 سال سے زائد کا ہے، بیل، بھینس، پڈا، پڑیا 2 سال سے زیادہ کے ہیں، بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال سے زیادہ کا ہے، تو یہ بہتر بلکہ افضل ہے، یعنی جو عمر بتائی گئی ہے اس سے کم نہ ہو، زیادہ ہو تو افضل ہے۔ پھر یہ ہے کہ بھیڑ یا دمبا اگر اتنا بڑا ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ سال بھر کا ہے نہیں لیکن دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ سال بھر کا ہے، تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی وجہ سے عید کی نماز نہ ہوئی تو قربانی کس وقت کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو پائی تو ضروری ہے کہ عید کی نماز کا وقت نکل جائے اور زوال کا وقت آ جائے، پھر قربانی کرے۔ یعنی شہر میں کسی وجہ سے اگر عید کی نماز نہ ہوئی تو انتظار کرے یہاں تک کہ زوال کا وقت آ جائے، پھر قربانی کرے۔ اور یہ حکم 10ویں ذی الحجہ کے متعلق ہے۔ 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کو زوال سے پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے، یعنی صبح صادق سے ہی قربانی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرے۔ اور دیہات میں چونکہ عید کی نماز ہے نہیں
لہذا وہاں صبح صادق سے ہی قربانی کر سکتا ہے، مگر دیہات میں بھی بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرے، لیکن شہر میں عید کی نماز کا وقت نکل جائے تب قربانی کرے، اور 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو شہر میں زوال سے پہلے یعنی طلوع صبح صادق سے ہی قربانی کر سکتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر 9ویں ذی الحجہ کے متعلق گواہوں نے گواہی دی کہ یہ 10ویں ذی الحجہ ہے، لوگوں نے ان گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر نماز پڑھی اور قربانی کر دی، بعد کو معلوم ہوا کہ گواہوں نے جو گواہی دی تھی وہ گواہی غلط تھی، وہ 10ویں ذی الحجہ نہ تھی بلکہ 9ویں ذی الحجہ ہی تھی، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو جس کے متعلق گواہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ 10ویں ذی الحجہ ہے، قربانی کر چکے اور نماز پڑھ چکے، تو وہی نماز اور قربانی ان کے لیے کافی ہوگی، دوبارہ ان کے لیے نماز پڑھنے کی اور قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو ہی جس کے متعلق گواہوں نے گواہی دی تھی کہ 10ویں ذی الحجہ ہے، یہ لوگ جو قربانی کر چکے اور جو نماز پڑھ چکے وہ نماز ان کو کافی ہوگی، دوبارہ ان کو نماز پڑھنے کی اور قربانی کرنے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔